بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو قیمتی عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گے۔ آپ کے ہر کام میں کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں وہ اٹکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، یعنی کہ آپ کے پاس اگر دولت کی کمی ہے، پیسہ آپ کے پاس کم ہے، تو انشاءاللہ تعالی پیسہ زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، شوگر بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ آپ پیسے لگا لگا کر تک گئے ہو اور بہت جلد بیمار بھی ہو جاتے ہو، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی بیماری بھی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دے گے۔ اور آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اس میں منافع نہیں آ رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں مشکلات ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دے گے۔ اور اس عمل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کا بدترین دشمن اور خطرناک دشمن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کے اندر کا ڈر جو ہے، آپ کے اندر جو ہے خوف ہے، وہ بھی نکل جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ آپ وہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا دشمن ہے یا بڑا دشمن ہے، سسرال میں دشمن ہے یا آپ کی ساس ہے یا نن ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو چھول جائے گے۔ یا کوئی مردوں کا دشمن ہے، کوئی مرد مالی معاملات میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، باہر ان کا آنا جانا بھی رہتا ہے، کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ آپ کا دشمن چھول جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، گھر میں ہی ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اندر ہی اندر سے آپ کی وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی جو منافق والے دشمن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہو جائے گے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ اخلاص، اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اگر آپ نے اچھی طرح اس عمل کو کر دیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دے گے اور آپ کی دشمن دور ہو جائے گے۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیجئے۔ وقت ویسے تو اس عمل کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، لیکن آپ نے سونے سے پہلے کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف رات کو ہی کرنا ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ رات کو آپ کو وقت نہیں ملتا تو آپ دن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اور ایک دن میں آپ زیادہ وظیفے بھی کر سکتے ہو۔ اکثر میرے بہن بھائی بھی وظائف کرتے ہوگے، فجر کے بعد کرتے ہو تو کوئی ظہر کے بعد کرتا ہے، تو آپ ایک دن میں جتنی مرضی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا الٹا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کلمات پڑھتے ہیں، زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ وظائف کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے اوپر ایک دم سے زیادہ رحمتیں فرمائے گے۔ تو ایک دن میں کتنی بھی وظائف کر لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو خاموشی ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے شور میں اس عمل کو نہیں کرنا، اس طرح آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آئے گی، آپ کے خیالات بھٹکیں گے، پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ جب خیالات بھٹکتے ہیں تو وظیفہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب وظیفے سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو عمل اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے یا فیملی ہے یا بڑی فیملی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ نے عمل کو کر لینا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بس کوشش یہ کرنا
کہ شور کم سے کم ہو۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، ایک بات جان لیجئے، کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی پڑھنا ہے درود ابراہیمی، یا اگر میرے کسی بہن بھائی کو نہیں آتا وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بھلی ہی وہ چھوٹا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے، الفتاح، آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ میں انگلی کے اوپر پڑھ لے، دل میں پڑھ لے، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ الفتاح کا مطلب ہے بڑا مشکل کشا، بہت بڑا مشکل کشا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی اللہ پاک آپ کی سب سے بڑی مشکل بھی دور کر دے گے۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا کر دے گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمال بہت بڑے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور پوری احادیث اور قرآن کا نچوڑ نکالا جائے اور پوری اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو ایک ہی چیز بچتی ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالی نے سب کچھ بنایا ہے اور وہی اسی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی احادیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ اخلاص کا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس صورت سے محبت کرنا میں جنت میں داخل کر دے گا، اس کے آخرت میں بھی فوائد ہے اور دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتانا چاہی کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس طریقے سے بھی کرے آپ کو ہر قسم کا پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک کے حکم سے ہوگا۔ اگر آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کر لیا آپ کا دشمن بھی جاتا رہے گا، جو آپ کے اوپر مشکلات بنی ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گے۔ اب یہ جان لیجئے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ افضل ذکر کے ساتھ آپ نے اس سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تھوڑی سی یہ تعداد ہے اور قرآن پاک کی یہ سورت بھی چھوٹی سے ہے، آپ نے اسے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اچھی طرح زیر زبر کا دھیان رکھ کر پوری سورت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ اور سورہ اخلاص۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اور اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں اللہ اکبر بھی کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے ایک مرتبہ کہنا ہے یا سمیع، پھر آپ نے اپنی دعا مانگنا شروع کر دینی ہے، جو آپ کے مسائل ہے اللہ پاک سے مانگ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائے گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو پیدا ہی پیدا ہوگا۔ دعا میں آپ نے وہ چیز مانگنی ہے جو آپ کے مقصد ہے اور اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا علم کم ہے،
تیرا علم سب سے زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا میرا کون کون دشمن ہے، یا مجھے پتا ہے جو میرا دشمن ہے، یا اللہ ان سب کو مجھ سے دور کر دے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی یا سمیع ہو آپ نے کہنا ہے۔ ایک مرتبہ صرف میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے یا سمیع، اس کے بعد اچھے سے دعا بھی لازمی مانگنی ہے۔ یقیناً دعائی نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کیجیے اللہ پر پوری یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور ہمارے والدین کے بخشش کا ہمیں ذریعہ بنا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کمنٹ باکس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے اس عمل کی اجازت دیجیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دے، اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دے، تاکہ ایسی ہی فائدہ مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔